بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلے درس میں ہم نے ان الفات کا ذکر کیا تھا جو وقف میں پڑھے جاتے ہیں اور وصل میں نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ آج میں ان کلمات کا ذکر کروں گا جن کا الف نہ وقف میں پڑھے جاتے ہیں اور نہ وصل میں۔ آج میں صرف ان کلمات کو ذکر کروں گا اور پوری آیات پڑھنے سے کافی وقت لگے گا، اس لیے احباب سے درخواست ہے کہ ان کلمات کو ان صورتوں میں ڈھونڈ لیں اور اس کی ادائیگی کریں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں او یعفو وصلاً او یعفو وقفاً، سورۃ المائدہ میں ان تبوء وصلاً اور ان تبوء وقفاً، سورۃ الرعد میں لتتلو وصلاً اور لتتلو وقفاً، سورۃ الکہف میں لن ندعو وصلاً اور لن ندعو وقفاً، سورۃ الروم میں لیربو وصلاً لیربو وقفاً، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لیبلو وصلاً لیبلو وقفاً، اور اسی سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبلو وصلاً اور نبلو وقفاً، سورۃ ہود میں الا ان ثمود وصلاً اور الا ان ثمود وقفاً، سورۃ الفرقان میں وعادا وثمود وصلاً اور وعادا وثمود وقفاً، سورۃ العنکبوت میں یہی کلمہ وعادا وثمود وصلاً وعادا وثمود وقفاً، سورۃ النجم میں وثمود فما ابقى وصلاً اور وثمود وقفاً، اور سورۃ الدہر میں دوسرا قواریر وصلاً قواریر وقفاً۔ ان سارے کلمات میں جو الفات ہیں یہ نہ وقف میں پڑھے جاتے ہیں اور نہ وصل میں۔ اب میں ان کلمات کا ذکر کروں گا جن کے الفات کلمہ کے درمیان میں لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ ملئہ سورۃ البقرہ میں، لإلی اللہ تحشرون سورۃ آل عمران میں، افإن مت سورہ آل عمران میں، نبأ سورۃ الانعام، ولأوضع سورۃ التوبہ، لشیء سورۃ الکہف، او لأذبحنہ سورۃ النمل، لإلی الجحیم سورۃ الصافات، لأنتم اشد رہبہ سورۃ الحشر۔ یہ وہ کلمات تھے جن کے الفات کلمہ کے درمیان میں لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ اب میں کچھ مختلف کلمات کا قاعدہ بیان کروں گا۔ سورۃ المرسلات کے الم نخلقکم میں کیا قاعدہ ہے؟ الم نخلقکم میں ادغام تام اور ادغام ناقص دونوں جائز ہے، مگر ادغام تام بہتر ہے۔ ادغام ناقص کا طریقہ یہ ہے کہ قاف کو قلقلہ کے بغیر اپنے مخرج سے ادا کر کے ساتھ ہی کاف مشدد ادا کرے، اور ادغام تام کا طریقہ یہ ہے
کہ قاف کو بالکل نہ پڑھے بلکہ لام کو کاف کے ساتھ ملا کر مشدد کر کے ادا کرے۔ میں ادغام ناقص کی ادائیگی کروں گا، آپ غور سے سن لیں۔ الم نخلقکم، الم نخلقکم، یعنی قاف کو ادا کریں لیکن قلقلہ کے بغیر، اس لیے کہ اگر آپ نے قلقلہ کیا تو پھر تو ادغام ہی نہیں ہوا، مکمل اظہار ہو گیا۔ تو قاف کو اپنی مخرج سے ادا کریں لیکن اس میں جو صفت قلقلہ ہے اس کو بالکل ادا نہ کریں۔ یہ قلقلہ ادغام کی وجہ سے ختم ہو گیا تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، یعنی پورا ادغام نہیں ہوا۔ اور طریقہ بھی یہی ہے، الم نخلقکم، الم نخلقکم، تو اس کو ادغام ناقص یا ادغام ناتمام کہتے ہیں۔ اور جو ادغام تام ہے، مکمل ادغام، وہ بالکل آسان طریقہ ہے کہ قاف کو مکمل کاف میں مدغم کرے اور لام کے بعد صرف کاف مشدد ادا کرے، قاف بالکل ادا نہ کرے۔ اسی طرح پڑھیں الم نخلقکم، لام کے بعد فوراً مشدد کاف ادا کرے، اور یہ طریقہ یعنی ادغام تام یہ بہتر ہے، یعنی الم نخلقکم من ماء مہین، تو یہ طریقہ ادغام تام اور ادغام ناقص کا ہے۔ اسی طرح کچھ کلمات اور بھی ہیں کہ اس میں ادغام ناقص ہوتا ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں بسطت، احط، ما فرطتم، ما فرطت، ان چاروں کلمات میں ادغام ناقص ہوتا ہے، یعنی طا تا میں اس طرح مدغم کرے کہ طا کا صفت استعلاء اور اطباق باقی رکھ کر اچھی طرح پر ادا کرے اور قلقلہ نہ کرے۔ ان کلمات میں صرف ایک ہی وجہ جائز ہے اور وہ ادغام ناقص ہے، یعنی یہاں الم نخلقکم کی طرح ادغام تام جائز نہیں، صرف ادغام ناقص ہوگا۔ سورۃ یوسف کے لا تأمن میں کیا قاعدہ ہے؟ لا تأمن اصل میں لا تأمننا ہے، اس میں محض اظہار اور محض ادغام جائز نہیں، بلکہ اظہار کے ساتھ روم اور ادغام کے ساتھ اشمام ضروری ہے۔ اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نون مضموم کے حرکت کا تہائی حصہ ادا کریں اور اس کو اظہار مع الروم کہتے ہیں۔ مثلا میں اظہار مع الروم کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتا ہوں، آپ غور سے سن لیں۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، تو یہ اظہار مع الروم کا طریقہ ہے۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ اس میں محض اظہار جائز نہیں۔ محض اظہار کیسا ہے؟ محض اظہار یہ کہ آپ دو نون کو مکمل اپنی حرکات کے ساتھ ادا کریں، یعنی ایسا پڑھے لا تأمننا، تو ایسا اظہار جائز نہیں، بلکہ پہلے نون کے ضمہ میں روم کرو گے اور وہ بھی حرکت کا تہائی حصہ جس طرح میں نے اب ادا کیا۔ تو اگر اظہار کرنا ہے تو اظہار اسی طرح روم کے ساتھ کرو گے۔ اب دوسرا طریقہ، اگر ادغام کرنا ہے تو محض ادغام جائز نہیں۔ محض ادغام کیسا ہے؟ جس طرح میں پڑھوں لا تأمنا، یہ محض ادغام ہے، نہیں
بلکہ ادغام کے ساتھ اشمام ضرور کرو گے. اور اس کا طریقہ بھی کچھ ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ جب میں ایک نون کو دوسرے نون میں مدغم کرتا ہوں تو ہونٹ گول کر کے اشمام کروں گا. اسی طرح پڑھوں گا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. اب یہاں میں نے ادغام کے ساتھ اشمام کیا، یعنی ادغام کرتے وقت میں نے دونوں ہونٹ گول کیے، اور اس کو ادغام مع الاشمام کہتے ہیں. یہی دو طریقے اس میں جائز ہے، ادغام مع الاشمام اور اظہار مع الروم. سورہ حامیم السجدہ میں اعجمی کا کیا قاعدہ ہے؟ اس کلمے کا پہلا حمزہ تو اپنے مخرج سے سخت ادا کرے، یعنی اس میں تحقیق کرے، اور دوسرا حمزہ ذرا نرم کر کے ادا کرے، اور اس کو تسہیل کہتے ہیں. یعنی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اعجمی وعربی، پہلا حمزہ سخت اور دوسرا نرم. اس کلمہ کے دونوں حمزوں میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے، یعنی دونوں کو سخت ادا نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ ایسا پڑھیں اعجمی وعربی، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پہلا حمزہ سخت ادا کرے، دوسرا نرم ادا کرے. اعجمی وعربی، اس کو کہتے ہیں پہلے حمزہ میں تحقیق اور دوسرے میں تسہیل. حفص رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں پورے قرآن کریم میں صرف اسی کلمہ کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہے. آج کے لیے یہ کافی ہے. آئندہ درس میں انشاءاللہ نئے قواعد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.